السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ ہم اپنے نئے کاروبار کو کس طرح شروع کر سکتے ہیں، اس کے لیے 4 باتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو نہ چھوڑیں۔ کوئی نوکری کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، یا کوئی اور ہماری مصروفیت ہے، تعلیمی ہے، خدماتی ہے، جو بھی کوئی ہماری مصروفیت ہے، اس خدمت کو یوں ہی چلنے دیں، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہماری روزی کا بندوبست فرمایا ہوا ہے اس کو سب سے پہلے وصول کرنا چاہیے۔ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو گویا کہ اس نعمت کی ناقدری ہو جائے گی۔ اس لیے اس نعمت کو یوں ہی اپنے حال پر برقرار رکھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، ہمارا جو بیک اپ ہوگا وہ مضبوط ہوگا، اور ہمیں اگلے کسی بھی سٹیپ کے لیے، کسی بھی قدم کے لیے ہمیں بہت زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ خدا نخواستہ اگر نقصان ہو جاتا ہے، اس نقصان کو پورا کرنے کا ہمارے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ ہوگا، اور ہماری جسمانی قوت کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت ضرور ہوگی۔ اس لیے جو ہمارا بیک اپ ہے یا جو ہمارا کام چل رہا ہے اس کو بالکل ہم نے کمزور نہیں کرنا ہے، اس کو اپنے حال پر رہنے دینا ہے۔ اس کے اندر ضرور مشقت ہوگی، اور ہمیں ایک وقت کے اندر 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک کام کی تھکاوٹ ہوگی اور اگلا فورے کام کا وقت ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ مستقبل کے اندر چل کر کم ہی عرصے کے اندر ہم اپنے آپ پر اور اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکیں گے۔ اس کے لیے شروع کے اندر اس بات کی محنت کرنی پڑے گی۔ ضرور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تجارت کرنے لگے تو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل جو ہے آرام سے بیٹھ جائیں کہ اب میں نے کاروبار کرنا ہے اس لیے سب کچھ میرا ختم۔ اس طرح نہیں کرنا۔ دوسری بات، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کرنے کی میری اندر صلاحیت ہے، میرا شوق کس طرف جاتا ہے، میرے ذہن کس طرف جاتا ہے، اور میری دلچسپی کس کام کے اندر ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں۔ جس وقت اپنے آپ سے پوچھ لیں، اس کے بعد اس کام کے اور اس شعبے کے جو ماہرین ہیں، جو مخلص ہوں اور صحیح بات بتا سکے، رہنمائی کر سکے، اور سب کچھ واضح طور پر نفع نقصان سب کچھ سامنے رکھ سکے، ان سے جا کر پھر مشورہ کرنا ہے۔ تیسری چیز کہ جو ہمیں وقت بچا ہے اس کو ہم نے مصروف کرنا ہے۔ ہماری طبیعت جس کام کو مان رہی ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، اس کام کو ذہن میں رکھ کر مارکیٹ کے اندر جانا ہے کہ ہماری مارکیٹ کے اندر یہ کام کیسے ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور یہاں پر اس کام کی ضرورت کتنی ہے، کہاں سے چیز حاصل کر کر آسانی سے کم سرمایہ سے میں اپنی مارکیٹ تک لے کر آ سکتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بھی سوچنی ہیں۔ اور آخر کے اندر چوتھی بات کہ اپنے گھر کے جو افراد ہیں، گھر کا جو ماحول ہے، جو معاون لوگ ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، ان کو سوچنا ہے کہ یہ جو میں کام شروع کرنے لگا ہوں اس کے اندر ان میں سے کون کون میرا ساتھ دے سکتا ہے، اور کہاں کہاں سے یہ اتفاق والا ماحول بنا سکتا ہے، اور یہ میرے ساتھ مل کر اگرچہ کام نہ کرے لیکن ذہنی اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ میرے لیے کہیں پر رکاوٹ نہیں بنیں گے، اور کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے خاندان کے اوپر یا ہمارے علاقے والوں کے اوپر جو ہے وہ عزت کے اوپر حرف آ سکے یا انگلی اٹھ سکے۔ یہ 4 چیزیں جس وقت سوچ لیں گے، اس کے بعد
جو ہے اپنے کام کو شروع کرنا ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے، قرض کے اوپر کبھی بھی ہم نے شروع نہیں کرنا ہے۔ قرض کے اوپر شروع کیا ہوا کاروبار، اس کی کبھی بھی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ 1000 روپے سے شروع کریں یا 10,000 روپے سے شروع کریں، اپنا کریں، بغیر قرض کے کریں، پہلے دن سے ہی آزاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہمت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔